بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 10 چیزیں انسان کی فطرت اور انسان کی خصال فطرت میں سے ہیں۔ کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک کو صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور جوڑوں سے میل کچیل کو نکالنا اور استنجا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 چیزوں کو انسانیت کی فطرت بتلایا۔ یہ نہ کہ جو مسلمان ہے، جو دیندار ہے، جو نیک نمازی ہے، ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ کام کرے، نہیں۔ جو بھی ایک شریف انسان ہے، سنجیدہ اور صاف ستھرا انسان ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ ان 10 چیزوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ ساری چیزیں اکثر لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اگر انہی کو سنت سمجھ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ کلی کرنا یعنی منہ کے میل کچیل کو ختم کرنا، منہ کے اوپر جو زردی وغیرہ آ جاتی ہے، جو بلغم وغیرہ جم جاتا ہے، اس کو صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے مسواک لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اور مسواک لکڑی کا ہونا سنت ہے۔ یہ جو آج کل برش آتے ہیں، اس سے بھلے صفائی ہوتی ہے لیکن سنت کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دانتوں کے بیچ کے اندر لکڑی کے ساتھ ٹوتھ اسٹک کے ذریعے سے صفائی کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کی لکڑی ہوتی تھی جس سے دانتوں کو صاف کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اور مسواک کے ساتھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی۔ پیغمبر کریم کی گھر والیاں فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو مسواک کرتے ہوئے آتے تھے۔ اور وفات کے ٹائم پر بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو پیغمبر کریم بار بار اس کو دیکھ رہے تھے۔ بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی، پھر بھی اس کے دیکھنے سے محسوس کر لیا کہ پیغمبر کریم مسواک مانگ رہے ہیں۔ پھر اشارے سے پوچھا، حضرت مسواک چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے لگے تو سخت تھا، نہیں کر سکتے تھے۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لے کر کے اس کو چبا کر کے پھر پیغمبر کریم کو دیا، تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اور مسواک کے بہت زیادہ علماء نے فائدے لکھے ہیں۔ نظر تیز ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے، بلغم کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، ریشہ وغیرہ نکل جاتا ہے، اور موت کے ٹائم پر کلمہ یاد آتا ہے۔ ابھی ظاہر میں تو ایک مسواک ہے، لکڑی ہے، صرف دانت کو صاف کرنا، صرف دانت کو صاف نہیں کرنا، بہت ساری اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اگر کوئی بندہ رات کو تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر کے مسواک کرنے کے بعد تہجد کی نماز شروع کرتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی خوشبو نکلتی ہے کہ فرشتے آ کر کے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کے اس کے خوشبو کو سونگھتے ہیں۔ تو مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر مونچھیں کاٹنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے اندر حکمت کے لحاظ سے فائدے بھی بہت ہیں۔ انسان کے ناک کے اندر جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے تو سانس لینے کے اندر، سانس نکالنے کے اندر اس کے جراثیم آ کر کے مونچھوں میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ سانس لیتا ہے تو وہ دماغ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر سر میں درد بھی ہوتا ہے اور دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے مونچھیں کاٹنا سنت ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں سامنے، عجیب لگتا ہے، وہ پانی پی رہے ہیں تو ابھی پینے کے اندر اس کی مونچھیں پڑ رہی ہیں، اور بیٹھا ہوا ہے تو ہونٹ نظر ہی نہیں آتے، اور سارے کا سارا مونچھیں اسی کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ بہت ہی غلط طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ مونچھیں اتنی بڑی ہوں کہ ہونٹ چھپ جائے۔
اس وجہ سے مونچھیں چھوٹی کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جتنی زیادہ چھوٹی ہو اچھا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر داڑھی بڑی رکھنا، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو کاٹنے سے چھوڑ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے جو انسان کی قبر میں بھی ساتھ جانے والی سنت ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ نوافل پڑھتے ہو، سنتیں پڑھتے ہو، ذکر و اذکار، جو بھی کپڑے وغیرہ آپ سنت کے مطابق پہنتے ہو، آپ کی آنکھ بند ہوئی وہ سنتیں بھی ختم ہوئیں۔ لیکن یہ داڑھی والی سنت ایسی ہے جو آپ کے قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یعنی اسی داڑھی کی برکت سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیں گے۔ آج کل تھوڑا سا آدمی دیکھے کہ اگر ان کافروں نے بولا ہے کہ بھائی ماسک استعمال کرو تو کسی آفس میں بغیر ماسک کے نہیں جا سکتے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانے والا کس منہ سے وہاں آئے گا؟ دنیا کے لیے تو آپ اتنا کچھ کرتے ہو، جو بولا کر لیا، اللہ کے لیے اگر کریں گے نا تو اس میں بہت بڑی برکت ہے۔ داڑھی ایک روب ہے، داڑھی مرد کی شان ہے۔ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان الذی زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا، وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو بڑے بالوں سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ عورت کے بڑے بال اس پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ مردوں کی داڑھی پر اللہ تعالیٰ کی فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی زین الرجال باللحا، مردوں کو داڑھی کے ساتھ اللہ نے خوبصورت فرمائے، اسی پر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سب انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس کی توہین کرنے والا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کافر ہے۔ توہین کرنے کا مقصد کیا ہے کہ چھوڑو کہ اس چیز کی داڑھی کیا ہے، داڑھی، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہے۔ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہوئے داڑھی کاٹنے والا یہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن داڑھی کاٹتا بھی ہے اور اپنے آپ کو برا بھی نہیں سمجھتا، نہیں یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، تو یہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت کو برا سمجھا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کریم کو جو برا سمجھے وہ مسلمان تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص گیا تھا کسی نوکری کے لیے، ملازمت چاہیے۔ وہ وہاں جیسے گیا تو انہوں نے اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر کے بولا یار داڑھی والوں کو تو ہم نہیں رکھتے۔ جیسے ہمارے عمران خان کی یہ اسپتال ہے نا، یہ کینسر والی، اس کے اندر بھی باقاعدہ حکم جاری کیا کہ داڑھی والوں کو ہمیں یہاں نہیں رکھیں گے، نکال دو ان کو۔ اور اس ظالم کا خود اپنا بیان ہے، عمران کا بولتا ہے کہ 90% داڑھی والے 2 نمبر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام، علماء کرام دین کے خلاف کلم کھلا، یہ توہین نہیں، کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس نے کمپنی والوں نے بولا کہ ہم داڑھی والے کو یہاں ملازمت نہیں دیتے۔ ابھی سوچنے لگا کیا کروں یار، داڑھی کاٹوں نہ کاٹوں، کاٹوں نہ کاٹوں، کیا کروں؟ اپنا ایمان ہی کمزور تھا، تو پھر شیطان نے اس کے اوپر اور بھی مسالہ لگا دیا۔ پھر 1-2 اور جگہوں پر گیا، وہاں بھی اس کو ملازمت نہیں ملی، پھر ان کے پاس واپس آیا۔ آنے سے پہلے داڑھی کو صاف کر کے آ گیا، آگے بھائی مجھے ملازمت چاہیے۔ تو کون ہے؟ میں آیا تھا، انٹرویو میں پاس ہو گیا تھا، آپ نے بولا کہ داڑھی والے کو نہیں رکھتے، میں داڑھی اس وجہ صاف کر کے آیا ہوں۔ تو وہ کافر تھا، اور اس نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ بولا ہاں۔ داڑھی تو نے کیوں رکھی تھی؟ بولا کہ ویسے مسلمان رکھتے ہیں سنت کی خاطر۔ اچھا، مسلمان داڑھی کو ضروری سمجھتے ہیں؟ بولا ہاں ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو بولا کہ تو نے ہماری وجہ سے، ایک افسر کے کہنے کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو ہم افسروں کی کیا بات مانے گا؟ جاؤ، تیرے لیے کوئی نوکری نہیں ہے۔ ایمان بھی گیا اور دنیا بھی گئی، یہ حال ہے۔ اللہ کے بندے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ آج کل ہمارا مسلمانوں کا اتنا ایمان نہیں بنا کہ روزی کا مالک اللہ کو سمجھے۔
تو داڑھی کو بڑھانا، ایک مٹھی سے پہلے نہ کٹانا، یہ واجب ہے۔ دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، ہر طرف سے، تینوں طرف سے، ادھر سے بھی نیچے سے بھی مٹھی ہو جائے، اس کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے۔ حدیث مبارکہ میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روب والی اور اسے شان والی داڑھی مبارک تھی، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ مٹھی کے برابر ہے، اور گول پیغمبر کریم کا چہرہ ہو اور نبی پاک کی داڑھی مبارک ہو تو پھر حسن تو صحابہ کرام میں سے کچھ کی داڑھیاں بہت بڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ داڑھی کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی بھی مٹھی کے لگ بھگ تھی، اور انسان کے شان اور عزت و وقار بھی اتنے میں ہی محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک مٹھی کے بعد اگر کوئی کاٹتا ہے تو کاٹ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جس طرح میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح سے میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر کو اپنانا بھی لازم ہے۔ تو داڑھی رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی خصال فطرت میں سے ہے۔ ہر شریف انسان کے کوئی عقل کی تقاضا ہے کہ داڑھی بڑی ہونی چاہیے۔ 4 یہ ہو گئیں، کلی اور مسواک، مونچھیں، داڑھی، اور ناک کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ناک کو صاف کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم پانی ڈالو، اور اتنا ڈالو کہ ہڈی تک پہنچ جائے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کچرا وغیرہ نرم ہو جاتا ہے، پھر 3 مرتبہ کرنے کی وجہ سے اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے۔ جب صفائی ہو گئی تو سانس لینے کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، جب سانس لینے میں پریشانی نہیں ہوئی تو سر کا درد بھی نہیں ہوگا، اور یہ رگیں جو ہیں، یہ نالیاں وغیرہ یہ خراب بھی نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے پھر ناخن کاٹنا، یہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ سنت ہے۔ اگر بڑے نہیں ہوئے، ہفتے میں نہیں کاٹے، ٹھیک ہے، بھلے 15 دن میں کاٹو، لیکن ویسے عام طور پر آپ یہی اپنا ماحول بناؤ کہ ہفتے میں 1 مرتبہ مونچھیں کاٹنی ہیں اور ناخن بھی کاٹنے ہیں۔ اور آج کل یہ جو انگریز نے ہمارے مسلمانوں کو طریقہ دیا ہے کافروں نے کہ بڑے بڑے ناخن رکھو تاکہ لڑائی میں تمہیں کام دیں گے، یہ تو کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تو پھر اور چیزوں کے لیے، بھائی یہ ہم موبائل کے اندر یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور ناخن ہمیں کام آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں یہ غیر ضروری ناجائز بہانے ہیں سنتوں کو چھوڑنے کا۔ آج کل کافروں نے اتنا تو لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے نا کہ ہر کافروں کے طریقے کو تو بڑا پیارا سمجھتے ہیں، لیکن سنت کے طریقوں کی طرف ہماری کوئی توجہ اور نظر نہیں ہے۔ پیغمبر کریم سر ڈھانپتے تھے، ہمیں لوگوں نے بولا کہ بال خوبصورت کرو، یوں ڈرائی کلین کراؤ، یہ کرو یہ کرو، پھر لوگ اسی کے پیچھے چلے گئے۔ کافروں نے بولا داڑھی کاٹو، ہمارے مسلمان داڑھی کاٹنے کے پیچھے لگے گئے۔ کافروں نے بولا کہ قمیص شلوار سنت لباس کو چھوڑو، پینٹ شرٹ پہنو، ہمارے لوگ بھی ان کی طرف چلے گئے۔ کافروں نے بولا شرم گاہ کھول کر کے گھٹنوں سے اوپر شلوار کر کے بیٹھ جاؤ، ہمارے بھی مسلمان لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو جہاں کہیں کفر کا طریقہ آتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو ناخن کو کاٹنا یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ نہ کہ کوئی ایک ناخن کی آپ پرورش کرتے رہو کہ ایک بھلے بڑا ہو جائے باقی کاٹتا ہوں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اچھا، عورتیں جو ناخن پالش لگاتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، اس میں غسل وضو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اچھی طرح سے بیچاریوں کو سمجھاؤ، بے سمجھی میں پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتی ہیں۔ یار ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، ایک عورت کی آواز ہے، میں زندہ ہوں مجھے نکالو، میں زندہ ہوں مجھے نکالو، چیخ رہی ہے۔ لوگ جو بھی قبرستان سے گزر رہے ہیں سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، میں زندہ ہوں مجھے نکالو۔ جا کر کے مولوی صاحبان سے پوچھا کہ ابھی قبر کو کھودنا، اندر سے میت کو نکالنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اگر واقعی آپ کو یقین ہے کہ زندہ کی آواز آ رہی ہے تو نکالو، قبر کھودنے کی اجازت ہے۔ قبر کو جیسے کھودا تو دیکھا کہ وہ جو کفن کا کپڑا ہے وہ تو بالکل گل چکا ہے،
لیکن ایک ننگی عورت بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی دروازہ وہ اوپر سے یہ پھٹا تختہ اٹھایا تو وہ بھاگی ننگی بھاگتے بھاگتے اپنے گھر میں چلی گئی اور وہاں جا کر کے چھپ گئی کنڈا لگا کر کے اور کہنے لگی مجھے کوئی کپڑا دو میں اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھوں. کپڑا دیا اور وہاں پھر اسی نے اندر بلایا میرے پاس آ جاؤ. اور سچا واقعہ حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی نے دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے. تو اندر جیسے ایک بندہ گیا اس کی شکل دیکھ کر کے ڈر گیا، باہر آ گیا، نہیں جا سکا، دیکھ نہ سکا. پھر وہ چیخ رہی ہے میرے پاس آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. پھر کچھ بندے مل کر کے اندر جیسے گئے تو پورے جسم کا گوشت نوچا ہوا ہے، سر پر بال کچھ بھی نہیں ہے، کھوپڑی اور کھال کے اوپر والی یہ سر کے اوپر والی کھال بھی نہیں ہے، ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں، ایسی بد شکل، ناخنوں سے خون ٹپک رہا ہے. اور یہ حیران ہو کر کے اس سے پوچھنے لگے کیا ہوا. وہ بولنے لگی کہ میں اپنے زندگی میں بڑا فیشن کر کے گھومتی پھرتی تھی، تو ہونٹوں پر سرخی وغیرہ لگا کر کے پھر لوگوں کے سامنے ہونٹوں کو چھپاتی نہیں تھی. جیسے ہی میں قبر میں گئی نا تو ان کو کھینچ کر کے میرے ہونٹوں کو کاٹا ہے اور اتنا مجھے تڑپایا ہے کہ دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بھی کوئی درد یا تکلیف ہو سکتی ہے. وہ قبر والی لڑکی کہہ رہی ہے. اور ناخنوں کو جب دیکھا تو وہاں سے خون ٹپک رہا. یہ کیا؟ بولا یہ ناخن پالش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دیا. وہاں فرشتوں نے آ کر کے جہنم کی آگ کی کینچیاں لائے تھے، ان سے ان کو اکھیڑا ہے. اور یہ میں بالوں کو جب پردہ نہیں کرتی تھی، بے پردگی کے ساتھ گھومتی تھی، تو ایک ایک بال کو نوچ کر کے نکالا ہے، جس کی وجہ سے میں تڑپتی رہی، چیختی رہی، لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا. اور یہ پورا اپنا حوال بتایا. حوال بتانے کے بعد وہاں ان کے سامنے ہی گر گئی. جیسے گر گئی ان کو جگانے کی کوشش کی، اٹھانے کی کوشش کی تو وہ مری ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ دکھایا کہ قبر میں بھی ایسا ہوتا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عام حالات کے اندر پردہ رکھا ہوا نظر نہیں آتا. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. جن کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اماں کے ساتھ محبت ہے، ان کے حال پر رحم کرو. زبردست اگر تھپڑ لگا کر کے اس کو بے پردگی سے بچانا پڑے تھپڑ لگاؤ. اگر اس کو ڈنڈا لگا کر کے اور اس کو بے پردگی سے بچانا ہے تو ڈنڈا لگاؤ، تاکہ قبر کے آگ سے تو بچ جائے گی. اگر تمہارے تھپڑ اور ڈنڈے کی وجہ سے اس بیچاری کی قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، تو آپ کا اس پر احسان ہوا یا اس کے ساتھ دشمنی؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دوائی نہیں کھاتا تو آپ تھپڑ لگا کر کے بھی کھلاتے ہو، ہاتھ پاؤں باندھ کر کے بھی کھلاتے ہو. آپریشن کرنے کے لیے بھی چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے تو بھی تو تیار ہوتے ہو نا کہ بڑی تکلیفوں سے بچ جائے گا. بھلے چیریں پھاڑیں لیکن بڑی تکلیفوں سے بچ جائے گا. تو قبر کے آخرت کی بڑی تکلیفوں سے بچانے کے لیے اپنے اولاد کے ساتھ رحم کرو. اور اسی طریقے سے پھر یہ بغل کے بال صاف کرنا یہ بھی سنت ہے. اگر نوچ سکتے ہو تو اچھی بات ہے، پیغمبر کریم نوچتے تھے. اگر نہیں تو مونڈنا یہ سنت طریقہ ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو پھر 15ویں دن. زیادہ سے زیادہ آخری مدت 40 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوشش 1 ہفتے کی ہی ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے پھر زیر ناف بال، یعنی ناف سے نیچے لے کر کے جہاں جہاں تک پیشاب کے اور اگر احتلام ہو جائے تو وہاں کی گندگی پہنچ سکتی ہے، وہاں تک اچھی طرح سے بالوں کو صاف کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے، خصال فطرت میں سے ہے. اور اسی طرح سے استنجا کرنا پانی کے ساتھ یہ بھی سنت ہے. ویسے ڈھیلے کے ساتھ کر لو، اگر اچھی طرح صفائی ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر پانی ہے تو پھر پانی کے ساتھ ضرور استنجا کرو، یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے سے پھر یہ جوڑوں کو میل کچیل کو ختم کرنا. جوڑوں کا میل کچیل مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی انگلیاں پاؤں کی چھوٹی ہوتی ہیں، آپس میں ملی ہوتی ہیں، بیچ میں مٹی جم جاتی ہے، بغل کے اندر مٹی جم جاتی ہے، اور اسی طرح انگلیوں کے اندر مٹی جم جاتی ہے، یا پھر ناخنوں میں مٹی جم جاتی ہے.
اسی طریقے سے کان کے پیچھے کہیں ناف کے اندر یا کہیں بھی جوڑ کے اندر یا پاؤں کے اوپر بہت ساروں کو مٹی جم جاتی ہے، وہ پھر صاف نہیں کرتے۔ یہ صاف نہ کرنا یہ بھی خلاف فطرت اور سنت کے خلاف ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے یعنی دنیا اور آخرت کے ذلت اور رسوائی والے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔